اسلام میں یہ کہ آپ نے بات اتھینٹک کرنی ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا نہ ہو؟ کیا علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ سچ بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دین میں جو مجرم ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے سچ چھپایا. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مرد کا داڑھی منڈانا تخلیق کو بدلنا ہے. طلاق کی ریشو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ نے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے نا جو وہ فائنینشیل ایشوز ہیں. لائیں کوئی بابا جو بغیر باپ کے کوئی اولاد پیدا کر کے بتائے، پھر ہم مانیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. تو میں تو دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا. حضرت ابوبکر نے شرط لگا لی تھی کافروں کے ساتھ. آپ کے جو ایک ایکس چیف تھے انہوں نے بھی 2-3 دفعہ بندے بھیجے ہیں. جن لوگوں کی کمائی کو یہ حرام کہتے ہیں نا وہ بندے خود بھی آگے نے چندہ دینا تو ان سے بھی یہ لے لیتے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک نہیں. تو غیر مسلم کے پاس جاب کرنا یا غیر مسلم کی بنائی ہوئی ایپ پہ کام کرنا یہ حلال ہے یا حرام؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر 2 کنگ ہیں، ایک عمران خان اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. علم حدیث پورے کا پورا غیبت ہے. دیکھیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے نا یہ 2 چیزوں کے اوپر چلتا ہے، ایک سیکس، دوسرا اولاد. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لڑکے یا لڑکی، اس کے بارے میں کیا بات کرنا ہی گناہ ہے؟ اور اگر بات کر لی ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے. خفیہ شادیاں ہیں ان کی، کسی یہ کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ان سیاستدانوں کے اندر، سب ہی ایک طرح کے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے. جو موبائل یوز کر رہے ہیں کیا یہ کسی بزرگان دین میں سے کسی نے بنایا؟ آپ کے بزرگان دین تو اس کو یوز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام 360. نہیں ویسے وہ مفتی صاحب بھی اچھے آدمی، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. بہت اچھی بات ہے، اگر صلح ہو گئی ہے تو ہو ہی جانی چاہیے. جی 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 ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. علماء تو کہتے ہیں تالی مارنا حرام ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے. شوہر کا موبائل چیک کرنا، آپ ویسے اس پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ بیوی شوہر کا موبائل نہ چیک کرے؟ پہلے تو میں شوہروں سے پوچھوں گا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ آپ نہیں چیک کروانا چاہتے، وہ بتائیں آپ. 8 زکوٰۃ اگر لوگ دے رہے ہو نا پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. دوسروں کے دلائل بھی پیش کریں گے اور پھر اس سے کاؤنٹر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، سخت سے سخت سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں تنقید بھی کریں، لیکن اگر میں قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ سے بات کروں تو آپ بھی قرآن اور حدیث سے ہی تنقید کریں میرے اوپر. ایک بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز سے وہ کہتے ہیں تنقید نہیں ہوتی، تنقید برابر کی ہوتی ہے. تو اگر میں نے بات آپ کو قرآن سے سمجھائی ہے آپ بھی مجھے قرآن سے سمجھا دیں، میں نے حدیث سے سمجھائی ہے آپ بھی مجھے حدیث سے سمجھا دیں. ہاں اگر میں نے کسی اور جگہ سے سمجھائی ہے تو آپ بھی مجھے اس لیول سے سمجھا دیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تھینک یو ویری مچ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب، جو آپ کے دل میں آئے آپ کوشچن کریں، انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ باقی جتنے بھی سپیکرز ہیں دین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، آپ ان سے جا کے بات پوچھیں. کنٹروورشل تو وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کرتے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنا بھی دفاع کریں گے، دوسروں کے دلائل بھی پیش کریں گے، اور پھر اس سے کاؤنٹر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں. چلیں انشاءاللہ ہم آئیں گے ہر قسم کے سوالات پہ بھی. سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ دین کی طرف خود کیسے آئے تھے؟ دیکھیں ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بیسیکلی تو بڑی ایک کٹر بریلوی فیملی میں میں نے آنکھ کھولی، اور بچپن ہی سے دین کی طرف شغف تھا خاندانی طور پہ. اور پھر آلموسٹ پرائمری کلاس کے اندر ہی مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کا تعارف ہو گیا، دعوت اسلامی کے جو جی بالکل. اور ان کی جماعت کی صحبت کی وجہ سے بڑی چھوٹی عمر میں ہی نماز کی پابندی آ گئی، بالغ ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ. اور پلس جو دین کے حوالے سے جو بیسک نالج ہے، وضو، غسل، نماز کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ. تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ بچپن ہی میں آپ کا مینٹل ماڈل بن جائے پھر آپ اسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. لیکن اس میں میں نے اپنی دنیاوی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی. اچھا. میں الحمدللہ تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، اپنے اسکول سے لے کے کالج اور پھر یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے فارغ ہونے تک. تو وہ تعلیم وہ رہی، پیرلل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈی میں کرتا رہا. لیکن اس وقت شروع میں تو اپنے مکتب فکر کی چیزیں پڑھتا رہا. باقی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے میری لائف میں وہ تو 2007 کے اینڈ کے اوپر جا کے
جب قرآن حکیم میں نے ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئی الحمدللہ. اچھا اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں, سب لوگوں کو اس حوالے سے بتاتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سند کون سی ہے دین کی؟ درس نظامی کی کوئی سند ہے, وفاق المدارس کی ہے, یا جو دوسرے اور 2-3 ادارے ہیں وہاں کی ہے؟ کون سی سند ہے جس کی بیس پہ آپ دین؟ کیونکہ ہمارے یہاں اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سند ہو, ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ کے پاس سند ہو یا آپ کے پاس مصلح ہو. آپ کسی بھی مسجد کے امام ہو چاہے بالکل پڑھے لکھے نہیں, پھر آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ امام مسجد نہیں ہے, آپ کا مدرسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو آپ دین کی بات نہیں کر سکتے. جی یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی مدرسے نے ابھی تک مولانا مودودی جیسی شخصیت پیدا نہیں کی, ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت پیدا نہیں کی, احمد دیدات صاحب جیسی شخصیت, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت, یہ کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. انٹلیکٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے, تو علمی بات ہونی چاہیے. ویسے تو ہم بڑے فخریہ غیر مسلم جب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر بکس لکھتے ہیں تو بڑی ہم انہیں تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ وہ پروفٹ کے اوپر اپنی ورڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ کہاں سے دے رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں, وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں, نبی الاسلام کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں, احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کی نظر سے وہ پبلک کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں, بلغ عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ڈگری تو ایک آیت والے کی بھی ہے. تو سورۃ الفاتحہ میں ہی 7 آیات ہیں, میرے خیال ہے ہر مسلمان کے پاس 7 ڈگریاں تو یہی موجود ہیں, اور 4 آیات سورۃ الاخلاص کی, تو 11 ڈگریاں تو یہ ہوگی. اسلام میں یہ کہ آپ نے بات اتھینٹک کرنی ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ اکثر تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. اسی لیے مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں چھوڑنے کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی تھی کہ وہ 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. بالکل. تو اسلام میں یہ کہ آپ اتھینٹک نالج کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹا تھا جو انسانی شکل میں آیا, وہ شیطان تھا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. اس میں تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بات ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے لیے میں ایک بڑی جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک عالم دین کو آ کے کہے کہ حضرت آپ جو سود کھا رہے ہیں, تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے, یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اور وہ عالم دین کہے کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اب یہ تو وہ کہے کہ جی بالکل, وہ کہے کہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے. وہ کہے گا بھائی جب تک تم ڈگری نہیں لے کے آتے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 نہیں ماننی. تو بھائی اس کو تو چھوڑ دیں, وہ عالم دین اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے. اور غیر مسلم 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد ہر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے اور آج وہ آ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. یوسف ایسٹس دیکھ لیں, یعنی وہ ایک کٹر قسم کے پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے, آج ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں داخل کیا ہے. یہ کسی مولوی کو تو توفیق نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے؟ ان کی تو عربی پروننسیشن بھی درست نہیں ہے, وہ تو دال کو بھی ڈال پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ ایک پرانی باتیں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے. اور پھر ہم تو ایک کھلی کتاب ہیں. وہ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, چھپی ہوئی ہیں. ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے کہ چھپی ہوئی نہیں ہے, ویڈیو میں. اور دنیا میں اتنا زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا کے ہر موبائل میں گھسا ہوا ہو, ہر مسجد میں گھسا ہوا ہو, اور ایک ایک چیز وہ ڈسپلے کروا رہا ہو. کوئی غلطی ہوتی تو آج تک کوئی نکال لیتے نا. آج تک تو انہوں نے صرف لیم ایکسکیوزز ہی پیش کیے ہیں. اچھا, آپ کی اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ قائل کر پائے؟ جس طرح آپ نے بتایا فیملی بریلوی ہے, تو وہ بھی سب کو کر پائے, خود ہی ہو گئے سارے.
سارے ہی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ, تو آپ پتہ جب ڈومیننٹ پرسنالٹی جس کو لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہوں, تو اگر وہ یہ ڈیسیژن کریں, میں نے اپنے بھائیوں کو صرف ایک دن بیٹھ کے, وہ بھی ان کو اسپیشلی بٹھا کے نہیں, ایک اپنا جو گھر میں بیٹھک میں چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا, اس میں بیٹھ کے انہوں نے بس 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو سنی ہے. دیٹس آل. سمجھ آ گئی. ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو پھر آگے بحث نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ دیکھ لیں, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ظاہری بات ہے, جب قرآن حدیث میں ایک چیز ہوگی, اس کی اگر اگینسٹ کوئی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی کسی. جی بالکل نہیں ہو سکتی. اچھا, ٹاپکس پہ بھی آئیں گے. یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی, 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی, بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا, جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا, وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے کافی سارے دین کا کام کرنے والے جن کی 2 ہیں. ہاں, اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہے, لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی. کسی کے لاہور میں ہے, تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی, کیونکہ شادی زنا جی بالکل, شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ, یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے, تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں, اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی, چھپی دوستی ہے. میں اچھا, میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے. ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں, لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا, ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی جی زنا ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, یہی تو ان کی چوری ہے, کیوں نہیں رجسٹر کروا رہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپ کے انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں حصہ لے گی. وہ تو قانونی طور پہ نہیں لے سکتی. تو قرآن نے تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں, انہیں حدود اللہ بتایا ہے. تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے, اور مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراثت میں سے لے نہیں سکتے قانون. اس وجہ سے میرے بھائی, یہ گواہ کیا ہے, یہ گواہ کیا ہے, ان کے مریدین ہوتے ہیں اپنے, یہ تو صرف ایک لیپا پوتی والا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نا. اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیہ کریں نا میرے بھائی. ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. یہ جو آپ کو بعد کی شادیاں نظر آتی ہیں نا, وہ بالکل آپ کے آخری 8-9 سال کی ہے. پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک ہی بچے ہیں, جب تک سیدہ خدیجہ تب تک اور کوئی 24 سال میں نہیں تھی. یعنی ایک شخص اب 50 کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. بعد میں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا. ادروائز یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی جو ہے وہ دوسری کرنا حرام ہے, نہیں, دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے, لیکن حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو. یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے. تو انصاف یہ کرتے ہیں. سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کی ہوئی ہے, اس کو اعلانیہ کیا ہوا ہے, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو یہ سراسر حرام کام ہے, اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ مر جائیں گے تو وراثت کا کیا بنے گا. اچھا علی بھائی, آپ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں تو آپ کو کبھی گھر والے سمجھاتے نہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اپنی زندگی کو تو چلیں چھوڑ دیں, لیکن آپ کے بچے ہیں, بیگم ہے, بہن بھائی, انہوں نے کبھی نہیں سمجھایا کہ نہیں اتنی اختلافی باتیں نہ کیا کرو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی, میں کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو کے سمجھائے. جو مر چکے بزرگ ہیں وہ قبر سے نکل کے سمجھائیں, ٹھیک ہے, جنات اکٹھے ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو, تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو العلم قائما بالقسط, اللہ تعالیٰ بھی انصاف کے اوپر قائم ہے, اور اہل علم کو اللہ نے گواہ کیا اپنے اوپر. تو وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا نہ ہو. ہم تو حسینی ہیں جی. حسین ابن علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت سے ٹکرا رہا ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شروع میں تھوڑا بہت کوئی وسوسے آتے ہیں فیملی والوں کو, لیکن اب وہ عادی ہو چکے ہیں, ان کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اسی نے تو یہ کام کرنا ہے نا. علماء یہ کہتے ہیں, یا علماء نہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر سچ ضروری نہیں کہ بولا جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا نظریہ؟ یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ خاموشی اختیار کر لی جائے. علماء بھی یہ کہتے ہیں, علماء پہ آپ پردہ نہ ڈالیں. علماء بھی یہی کہتے ہیں. اصل میں یہ سارا خناس علماء کا ہے, کیونکہ ہم تو دین ڈسکس کر رہے ہیں. تو دین میں جو مجرم ہیں یہ علماء ہیں جنہوں نے سچ چھپایا. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ سچ بیان نہیں کرنا چاہیے, دوسری طرف جھوٹ مثلتاً بول لینا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سر تپا جھوٹ ہے, سچ بتا نہیں رہے اور جھوٹ بول رہے ہیں حکمت کی وجہ سے. یہ کون سا دین ہے؟ تو اسلام تو کہتا ہے کونوا مع الصادقین. قرآن میں واضح ہے, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو پکڑ لینا ہے، یعنی سچائی کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ کہنا کہ سچ بولنا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی مثال یہ پیش کرے کہ یہ وہ سچ ہے جس کے بارے میں ان کے پاس ایک بالکل آخری درجے میں کوئی چیز موجود ہے، تو وہ سیدنا علی کا قول لے کے آتے ہیں صحیح بخاری سے، اور وہ امام بخاری نے باقاعدہ اسے بریف کیا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. اس کے اوپر سیدنا علی کا قول انہوں نے ہیڈنگ میں لیا اور نیچے وہ 2-3 احادیث لی ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ایک دفعہ بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی نا، وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح اعلانیہ نہ بتاؤ، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ بات تو آ گئی ہے، کون سا دنیا کا مسلمان ہے جس سے یہ پوشیدہ ہے یہ بات؟ اور امام بخاری نے بھی چھپائی نہیں، لکھ دی ہے تو آ گئی ہے. تو یہ ایک وقتی طور پر ایک چیز حکمت کے تحت بتائے گی، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے. تو یہ تو ڈسین کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام. کیا علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ سچ بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ لائیں نا کس سچ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیان نہیں کرنا اور وہ ہم بیان کر رہے ہوں. اور جس سچ کو آپ خود کھول کر بیان کریں اس کو چھپانے والا تو مجرم ہے. جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہے، آپ کی یعنی نبوت کی دلیل ہے، دلائل النبوہ، امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، بخاری مسلم میں بھی چیپٹر ہے علامات النبوہ کے، کہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے پروفیسیز کی کہ اتنے سال بعد یہ ہو جائے گا، اتنے سال بعد یہ ہو جائے گا، اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. یہ ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو وہی ساری باتیں جو ان کو چبھتی ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، وہ تو پروفیسیز کے طور پر آج تک تو نبوت کی دلیل کے طور پہ ہم پیش کرتے تھے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرنا منع ہے. تو سچ نہ بولنے کا نتیجہ اس وقت امت کی پستی ہے. ہاں جی بالکل، سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. مسلمان اور سچائی لازم و ملزوم. اچھا، تھوڑا سا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بات بھی کریں اور تھوڑا ہاتھ بھی ہولا رکھیں؟ مطلب آپ زیادہ سختی نہیں کر جاتے بعض دفعہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی گال میں ایک طرف شکر رکھ کے دوسری طرف شہد رکھ کے نا، ایک ایسے مجمع میں جس میں لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہو، داڑھی کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کریں، طارق جمیل سٹائل میں کر لیں یا غامدی سٹائل میں، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس نے مجھے ٹونٹ کیا ہے. سچائی ہے ہی کڑوی. یہ عربی میں محاورہ ہے، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ حق جس طرح بھی بیان کریں وہ کڑوا ہی لگے گا. اب رہ گیا کہ ہمارا انداز بیان، تو قرآن کا تو اسلوب ہی ہے، آپ نے پیشن کے ساتھ بات کنوے کرنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے لوگوں کو یہی گلا تھا نا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر اسرار نے جس طرح قرآن بیان کیا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ عربیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں جس طرح ہمارے پٹھان لگتا ہے لڑ رہے ہیں، یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے. جی جی. تو آپ کیسے مدیر کا انداز تھا، وہ طارق جمیل والا یا غامدی صاحب والا ہوتا تھا؟ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ آپ کے ہر خطبے کا سٹائل ہوتا تھا. تبھی تو بجلی بھر دی نا جی، مٹھی بھر لوگوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا. وہ بجلی کس نے بھری تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے لیے انسٹرومنٹ آف دعوت کیا تھا؟ قرآن تھا. قرآن کا سٹائل ہی ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس بیچارے جاہل کو ہم کیسے بتائیں کہ سٹائل یہی ہے؟ اور دنیا میں تبدیلی اسی کی وجہ سے. مجھے بتائیں ہم سے پہلے تبدیلی کیوں نہیں آ گئی؟ ڈاکٹر اسرار سے پہلے لوگوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ اور لوگ اللہ کے لیے سیریس کیوں نہیں ہوئے تھے؟ وہ ایک آج کا مسلمان دیکھیں، 1947 میں جب پاکستان بنا ہے، آپ ذرا جلسوں کی حالت دیکھیں، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی داڑھی والا بندہ نظر نہیں آئے گا. ٹوپیاں ضرور پہنی ہوئی ہوں گی. آج آپ کو اسلام آباد میں بھی کالج میں آپ چلے جائیں، میجورٹی لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی بالکل نظر آتے ہیں. ینگ جنریشن ہے ماشاءاللہ. اور بچیوں کو دیکھیں انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے. ہماری دادیاں نانیاں اس زمانے میں برقعے کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، زیادہ زیادہ کوئی ایک چادر لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، آج آپ ذرا اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں ہزاروں بچیاں نقاب میں نکلتی ہیں. اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے، اور اس میں کریڈٹ میں کسی مولوی کو نہیں دیتا، کسی دینی تنظیم کو نہیں دیتا، کریڈٹ صرف دنیاوی تعلیم کو ہے، جس کی برکت سے لوگوں نے اسلام کو بھی سیریس لے کے بکش مسلمان بننے کی کوشش کی ہے. آج دیکھیں غیر مسلم کو تو نہیں سمجھانا پڑتا کہ مسلمان ہو گئے تو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، عورت ہو تو حجاب کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں ساری گورے داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بالکل. تو ان کو، اور یہاں جو مسلمان جو عاشق رسول سو کالڈ ہے، اس کو تو مرتے دم تک داڑھی کے فضائل سنانے پڑتے ہیں، تب بھی نہیں وہ رکھتا. تو اس کا مطلب ہے وہ بکش مسلمان
یہ نان بکش مسلمان، ان کو میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، اور وہ حقیقی مسلمان۔ اچھا یہاں پہ داڑھی کی آپ نے بات کی، میں داڑھی کا آپ سے سوال بھی پوچھ لوں۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری داڑھی چھوٹی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کھل کے بتائیں داڑھی کی اصل کیا ہے، کیونکہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جو دور سے نظر آئے وہ داڑھی ہوتی ہے۔ تو آپ کے نزدیک یا قرآن و سنت کے نزدیک داڑھی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو قرآن و سنت کے نزدیک بتائیں گے نا، جی قرآن و بالکل، سنت میں بالکل واضح ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ضرور ابھاروں گا اے اللہ تیری مخلوق کو کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مرد کا داڑھی منڈانا تخلیق کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے، عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے نا۔ بالکل، جہاں تخلیق بدلنے کا حکم تھا نا، وہاں تخلیق بدلنے کو ہی نیچر قرار دے دیا گیا، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں، فطرت سے ہیں۔ نبی الاسلام فرمایا ناخن کاٹنا، اس میں بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن ضرور کاٹنے۔ نمبر 2 مونچھیں پس کرنا، نمبر 3 غیر ضروری بال بغلوں کے، اور نمبر 4 زیر ناف بال، اور نمبر 5 ختنہ کروانا۔ اب اس میں بھی آپ نیچر بدل رہے ہیں، لیکن یہ نیچر بدلنا نیچر ہے۔ اگر داڑھی کا کہیں ذکر ہوتا تو کہا جاتا کہ اسے بھی مونڈ دینا۔ اس کے الٹ صحیح مسلم میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے، دانتوں کی صفائی کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں فطرت میں سے، یہ نیچر کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر سنت نہیں ہے، فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے داڑھی ایسی رکھنی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ بنے۔ اس کو سپورٹیو بخاری کی حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتی ہیں نا، تو مرد کا چھوٹی داڑھی رکھنا حرام ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ نے رکھی ہے، شاید افریدی صاحب نے، یہ جو شخص رکھ رہے گا نا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے۔ اچھا اب افضل داڑھی، یہ بس افضلیت اور غیر افضلیت، ٹھیک ہے۔ میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے، میں نے کبھی بال کاٹے نہیں، نیچرل میری اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب آلموسٹ 46 ایئرس میری ایج ہونے والی ہے، میری داڑھی اتنی اب اور کیا بڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی کاٹ دیتے تھے، ابن عباس بھی کاٹ دیتے تھے، 3 صحابہ نے داڑھی کی حدیث روایت کی ہے، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور تینوں ہی داڑیاں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے۔ نبی الاسلام کی اپنی داڑھی بھی مٹھی تھی، نہر تک۔ امام ترمذی کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام کی داڑھی جو ہے وہ نہر تک تھی، یہ یہاں تک جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نہر تک رکھتے ہیں بہت اچھا ہے، جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب نے رکھی ہوئی تھی، جی جی بالکل، اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے علماء، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ داڑیاں ٹھیک ہے سنت کے مطابق، لیکن اگر کوئی چھوٹی بھی رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ماشاءاللہ بڑا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھانا بھی تو بڑا مشکل ہے نا، بلکہ پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ تعویذ دھاگے اور بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ کہاں دماغ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس ٹنڈولکر جاتا تھا اور اس نے کرکٹ کی دنیا میں وہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ مجھے مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی یہ ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو وہ تو کہتا ہے میں مندر جاتا تھا۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ انضمام الحق صاحب جو گلے میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے اس کی بجائے ان کو کسی مندر میں لے جائیں۔ یوراج سنگھ نے فاسٹ بالر کو 1 اوور میں دھمکی دے کے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں، آپ کے سارے بیٹسمین مل کے یہ کام کر کے بتائیں، تو پھر تو سکھ ہو جانا چاہیے۔ یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ علم کی دنیا ہے، یہاں پہ علمی بات ہونی چاہیے۔ رہ گیا ٹھیک ہونا، میرے بھائی امیونٹی سسٹم اللہ نے رکھا ہے، جانور کس سے جا کے دوائی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان خود بخود ریکور کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، آج سے 100 سال پہلے جس بیماری میں 5 کروڑ انسان مر گئے تھے وہ آج سب سے معمولی بیماری ہے، کون سی؟ نزلہ زکام۔ نزلہ زکام، ٹھیک ہے نا، آج کسی کو بخار ہو کہتا نہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، نزلہ زکام ہے۔ جی جی بالکل، جی اس وائرل ڈیزیز کی وجہ سے 5 کروڑ بندہ یورپ میں مر گیا تھا، بالکل۔ تو آج یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، تو ہم تو خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ہوتا ہے، وہ نیچرل پیس میں ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب بھی پریگنینسی کا وقت قریب آیا
تو انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین نے عورتوں کو بھارا کہ فلاں بابا جی کے پاس جاؤ، لیکن ان کے خاوند نے منع کیا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ مہینے بعد ویسی پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، وہ اس بابے کے کھاتے میں ڈال جانی تھی. میرے اپنے خاندان میں ایسے واقعات موجود ہیں. اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں. سورہ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معروم رکھتا ہے. نبی الاسلام کی بھی تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی ہے نا، یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی تو آپ کی ساری بیویاں جو ہیں وہ بے اولاد تھیں. کیا سیدہ عائشہ کی تمنا نہیں تھی کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک اس حجرے میں زندہ رہی ہیں؟ آپ اس عورت کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کے بعد نہ تو شادی کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ جس کے سہارے وہ زندگی گزارے، اور وہ 47 سال ایک حجرے میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیٹا یا بیٹی ان کو دے دیتے کہ ان کا دل لگا رہتا، لیکن نہیں. تو اگر یہ پروفٹ کی بیویوں کا حال ہے تو پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. کن بابوں کو لے کے پھر پریکٹیکلی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا، لائیں کوئی بابا جو بغیر باپ کے کوئی اولاد پیدا کر کے بتائے، پھر ہم مانیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات کی باتیں کرتے ہیں نا، مثالیں تو پیغمبروں کی دیتے ہیں اور آگے فلنگ دی بلینکس جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ذریعے کرتے ہیں. پیغمبروں کا جو ٹائٹل ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ رہنے دیں، باقی سب نان پروفٹ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بابے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کا بابا. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے ایکسیپٹیبل نہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر وہاں سے گزرے. انہوں نے صرف انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ مسجد میں شاعری ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ. اب دیکھیں حضرت عمر کا کتنا رو، امیر المومنین، اور بات کوئی نہیں کی ہے. انہوں نے صرف دیکھنے کو بھی مائنڈ کیا. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعت اشعار سناتا تھا. اللہ. حضرت عمر ایک دم ہل گئے نا. ان کا اپنا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، اسے پوچھو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی الاسلام نہ صرف نعت اشعار سنتے تھے بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں آیا. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا یہ سب کچھ نبی الاسلام کے بعد سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف پروٹوکول پروفٹ کا ہے. جس کا نام کلمے میں آتا ہے نا یہ پروٹوکول اس کا ہے. تو کلمے میں نہ ابو بکر رسول اللہ آتا ہے، نہ عمر رسول اللہ، نہ علی رسول اللہ آتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اسی بات سے دو سوال نکلتے ہیں. ایک تو بالکل عام صحیح ہے، دوسرے کی طرف میں آؤں گا. پہلے کہ لوگ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں وہ ایک عجیب سی باتیں کی جاتی ہے. تو اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو صرف بیٹے ملے ہیں تو وہ خوش نصیب ہے، بیٹیاں ہیں تو وہ کوئی سزا مل رہی ہے یا مکس ہے؟ تو ایسا کوئی قرآن یا حدیث میں کوئی چیز موجود ہے؟ اس کے الٹ ہی ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اس کی صحیح طریقے سے پرورش کی اور پھر شادی کی تو وہ قیامت والے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اس پہ تو کئی ایک احادیث گواہ ہے. تو بالکل غلط ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. بے شک. تو ان سے تو بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں صرف جاہلیت ہے، وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اب ان میں بھی عقل آ گئی ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے، اور مسلمانوں کو تو پہلے دن سے ہی عقل ملی ہوئی تھی. یعنی یہ اسلام کی تعلیمات ہے نا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے مخلوقات میں؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار تیری ماں، تیسری دفعہ تیری ماں، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو آپ اندازہ کریں یعنی اگر یہ عورت کا ایز اے اسپیشی جینڈر کے طور پہ یہ مرتبہ ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام نے کیا عورت کو عزت دی. نعت کا دوسرا میرا سوال تھا. آپ نے نعت کی بات کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. پیسے لے کے نعت پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل یہ پروفیشن ہے، طے کر کے جانا کہ محفل میں اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا خرچہ ہے، ہم کسی دوسرے ملک میں شہر میں جا رہے ہیں، ہم نے ٹکٹ لینی ہے، ہم نے ہوٹل میں رکنا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے. تو طے کر کے محفل نعت میں جانا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس پہ میں تو پہلے یہ بولوں گا، 2 میں جانے مٹھے باؤ. ایک طرف آ کے تم لوگ اشعار میں یہ کہتے ہو
کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کلیم کرتے ہو کیا صحابہ کرام اہل بیت نے اس طریقے سے نعتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ اتنے پیسے مجھے دو، اتنا میرا ہوٹل کا خرچہ دو، یہ سب کچھ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نعت خان کو بلاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بلا رہا ہے نا، تو وہ اگر آپ کو آنے جانے کا خرچہ دے دے ایک جو نارمل، یعنی یہ نعت خان کیا جب یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹکٹ مل جائے کراچی سے اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، جہاز میں کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں، تو بس جس نارمل ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، بلکہ ان کو تو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، تو دین کے کسٹوڈین ہے نا۔ تو یہ سب کا سب ایک کاروباری سلسلہ ہے۔ دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو بہت سخت خلاف بولے ہیں، جی انہوں نے، اور مفتی اکمل صاحب بھی بولے، اور اسی وجہ سے باقی اگر کوئی ایک خدمت کے طور پہ دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ طے والا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور پھر وہاں بھی جا کے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا ٹائم تھا، ہم نے تو اگلی محفل میں جانا ہے۔ تو پھر اس چیز کو کیوں اویل کر رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کہو کہ ہم اسی سنگر کی طرح ہیں جو ناچ گانے کے پیسے لیتا ہے، ہم نعت کے لیتے ہیں، اور اس کے گیس ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے لے لیا ہے، آخرت میں یا اللہ ہمیں نعت کے بس کوئی اجر نہیں چاہیے، تو میں ان کی تعریف کروں گا۔ لیکن یہ اپنی آخرت بھی اسی سے بنائے بیٹھے میں، تو دو میں جہاں نہیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتی کہ دونوں جہاں آپ کے مٹھی میں ہو، ایک ہوگا، سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ لائف گزاریں، بالکل ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کی تنخواہ بھی بیت المال سے جاتی تھی، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر نبی الاسلام نے بھی اپنی گزر بسر سبسسٹنس لیول کے اوپر کی ہے۔ آپ تو سمجھ لیں بیت المال آپ کے انڈر تھا، مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا خمس کی شکل میں قرآن میں سورۃ الانفال میں۔ اس کے باوجود نبی الاسلام کی وفات تک یہ حالت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، 3 مہینے تک بھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ تو یہ حدیثیں تو پھر یہ ہیں جو دین سے کھائیں گے پھر وہ اس طرح کھائیں گے، وہ پھر ڈاکٹر اسرار والی زندگی گزاریں گے، ہاں پھر وہ شاہانہ لائف نہیں گزاریں گے کہ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے نکل کے تو امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اگر مہنگی گاڑی کوئی تحفہ دے دے تو نذرانہ یہ تحفہ لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی مرید ہے، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے زکوٰۃ کے کلیکٹرز کو بھیجا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان میں سے ایک مصرف جو ہے وہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملین انہیں کہا جاتا ہے۔ تو عاملین جب واپس آئے نا، انہوں نے بیت المال میں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ جمع کروائی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ چیزیں تھی جو زکوٰۃ کی مد میں ہے، اور یہ کچھ گفٹس ہیں جو ہمیں ان لوگوں نے دیے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کے گھر میں رہے، میں دیکھتا ہوں اسے کون گفٹ دیتا ہے وہاں پہ، یہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں گفٹ ملا ہے، لہٰذا یہ گفٹ توشہ خانہ میں جمع ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ میں آج کی لائف یعنی بیت المال، ہاں یہ نہیں ہے کہ جناب آپ باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور توشہ خانہ سے آپ چیزیں اپنے گھر میں لے جائیں، انہیں بیچیں، اور جو ان کے مخالفین جو ان پہ کیس بنا رہے ہیں وہ وہی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یہ دے رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب کہا کہ آپ سارا ریکارڈ بھیجے، تو انہوں نے کہا یہ تو سیکرٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ان سیاستدانوں کے اندر، سب ہی ایک طرح کے ہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے، لیکن اللہ کے فضل سے چوری سے پاک کوئی نہیں۔ ویسے آپ نسبتاً کس کو بہتر، میں تو سراج الحق صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں، کریکٹر والا انسان ہے، دیکھیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈ آپ کے سامنے ہے، تو نسبتاً کیا مطلب بالکل کلیئر ہے، ون سائیڈڈ ہے۔ باقیوں کا تو میں نام بھی لینا گوارا نہیں کروں گا سراج الحق صاحب کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، قسمت اور تقدیر، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ ان میں کیا فرق ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک مثال، ایک بندہ بائک تیز چلا رہا ہے اور وہ گر گیا تو باقی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو کیا یہ بھی اللہ کی مرضی میں شامل ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی سٹنٹ کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو کیا وہ اللہ کی مرضی پہ آپ ڈال سکتے ہیں، یا وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی؟ وہ تو خودکشی کر رہا ہے نا۔ دیکھیں سب سے ان دونوں میں آپ کیا فرق ہے؟ فرق ہے قسمت اور تقدیر۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا آپ کے پاس وہ جان ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس سے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس قسم کے بہانے کرنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سٹنٹ کر رہے تھے تو مارے گئے جو اللہ کی مرضی،
مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو وہ حرام موت مرا ہے, خودکشی کی موت مرا ہے. اچھا. اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی, کوئی گورنمنٹ اس کی کوئی نہیں ادا کرے گی. ظاہر ہے کہ ایک دنیا میں ٹریفک قوانین بنے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے نا, آپ کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ کام آپ کر نہیں سکتے. اب رہ گیا قسمت اور تقدیر. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. ایک باریک سا فرق ہے, یہ سمجھانے کے لیے میں نے 2 الگ الفاظ استعمال جی کیے. بالکل. اجازت یہ ہے کہ اذان کی آواز ہو چاہے آپ مسجد کی طرف جائیں چاہے کسی بدکاری کی جگہ کی. مرضی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں, لیکن چونکہ اختیار ہمیں مل گیا اب ہم اپنی مرضی یوز کرتے ہیں.